آج لوگ کہتے ہیں منفی بات نہ کرو، میں کہا لا الہ تے جھگڑا ہویا، لوگ کیا جناب 360 بت اسی کعبے وچ رکھے ہوئے، اتنے حبل بدے ہویا، لات و منات باہر سارے بت سجائے، گھراں وچ ہی بت سجائے، حضور تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ کہندے جی منفی بات نہ کرے، میں کہا اسلام شروع ہی منفی تو ہوندا، بچے پڑھ پہلے اسلام دی تعلیم، جھگڑا ہی اس تو ہویا، پتھر بھی پہلے حضور نو صادق امین نہیں سن کہندے ہو، آج ساڈے مولوی کہندے فلانے انگریز نے حضور کی بڑی تعریف کی، میں کہا تینوں عقل ہی کوئی نہیں، تا ایڈا جے حضور نو مندا سی تے پھر حضور دا کلمہ کیوں نہ پڑھیا، حضور نے نبی کیوں نہ منیا؟ حضور بڑے سپہ سالار تھے، بڑے منتظم تھے، جب تو نے منتظم بھی مان لیا، سپہ سالار بھی مان لیا، تو پھر تو نے نبی کیوں نہیں مانا؟ جھگڑا تو ہوئے ہی تھے، صادق الامین نہیں منتے سنو، لیکن جب حضور نے فرمایا میں نبی ہوں، تو پھر وہی ابو جہل سی جڑے رسول اللہ کے بارے کیڑے کیڑے ظلم حضور نال کیتے انہوں، پھر حضور آخر مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، بدر وچ پھر آ گئے، پھر ایسے ہی تو جھگڑا ہویا، تسی کیویں کہندے ہو جی اور خدا کوئی نہیں، اسی گھراں وچ ہزاراں بت رکھے، کعبے وچ بت رکھے، تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ جھگڑا تو ہویا ہی لا الہ تے، پھر 50,000 پورا عرب آ گیا، انہاں کہا جی تسی کیویں کہندے ہو لا الہ؟ ساڈے لوگ سانو کوئی سمجھ ہی انہاں نوں کوئی نہیں دین دی، ایتھے ہی تک گل ہوئی، اللہ دا نور تے بعد وچ آنا ہے نا، پہلے جھگڑا کرنا پینا ہے پوری دنیا نال، نہیں امن کی بات کرو، میں کہا امن کی بات، پھر لا الہ حضور نے فرمایا تو پھر پورا دنیا حضور کے خلاف ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ ہے خادم حسین رضوی۔ دیکھو بھائیو، کون سی بات ہے جو یہ نہیں جانتے ہیں؟ سب کچھ جانتے ہیں کہ یہ جھگڑا لا الہ الا اللہ کا تھا، مکہ کے اندر جو جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا وہ لا الہ الا اللہ کا کھڑا ہو گیا تھا۔ 360 کے وہ پجاری تھے، وہ یا ابراہیم اگسنی کہتے تھے، یا اسماعیل اگسنی کہتے تھے، ان کی مورتیاں بنائی ہوئی تھیں، بالکل اسی طرح جس طرح آج یہ خادم رضوی خود یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد کے نعرے لگواتا ہے، وہ بھی مشرک اسی طرح نعرے لگوا رہے تھے، لا الہ الا اللہ کا جھگڑا کھڑا ہو گیا تھا۔ اور یہ مبارک جھگڑا ہے کہ اللہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ یہ بابا اور کاکا بھی شامل ہیں۔ تو دیکھیے یہ خادم حسین رضوی کی بدنصیبی سمجھو کہ سب کچھ سمجھتے بھی تھے، لیکن پھر وہی شرک ان کے اندر آ گیا، اور اسی شرک کے بھی حمایتی ہیں، ساتھ کتنوں کا ایمان برباد کر دیا، اور اس کے بعد کس طرح انہوں نے وہ جو جوش خروش خالص اللہ کی توحید کے لیے تھا، لا الہ الا اللہ کے لیے تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام کی بندگی کر کے، نبی علیہ السلام کو پوجا پاٹ کر کے ادھر اس کا رخ پھیر دیا۔ تو بتاؤ بھائی فرق کیا پڑے گا اگر اس دور کے اندر اگر نبی علیہ السلام اس طریقے سے یہ دعوت اٹھاتے لا الہ الا اللہ کی کے ساتھ یا ابراہیم اگسنی بھی جاری رہے گا، یا اسماعیل اگسنی بھی جاری رہے گا، لات منات حبل بھی مشکل کشا ہیں، اور ساتھ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ لو، تو بتاؤ کس کو انکار تھا؟ کسی کو بھی انکار نہ ہوتا، کوئی، بلکہ سارے خوش تھے۔ وہ تو یہی کہتے تھے بھائی ایک نعرہ تو ہمارا لگا دو، سارے باقی ہم آپ کی طرح مانیں گے، لیکن ایک نعرہ تو ہمارا لگا دو، آپ ہماری ایک کسی شرکیہ چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ حالانکہ وہ شرکیہ نہیں کہتے تھے، اس کو شرک نہیں مانتے تھے۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک جب کہتے تھے تو نبی علیہ السلام کہتے تھے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، آگے نہ بڑھنا، کیونکہ آگے وہ کہتے تھے کہ مگر وہ جس کو تو نے اپنا شریک بنا لیا عطائی طور پر، وہ بس ان کے تفعیل ہو گیا، ان کے صدقے سے ہو گیا، ان کے وسیلے سے ہو گیا، اس کو نبی علیہ السلام رک جاؤ رک جاؤ، یہاں نہ کرو آگے، اس نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے۔ تو اصل میں یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ، یہ اسی کو اٹھایا جائے، لیکن شرک کی نفی کے ساتھ، لا الہ الا اللہ کی گونج ہو، لا الہ الا اللہ کا نعرہ ہو، اور محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بس شریک نہیں ہیں، ذات کا ٹکڑا نہیں ہیں، عالم الغیب نہیں ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہیں۔ لیکن آج انہی لوگوں نے مسجدوں تک کے اندر ایک طرف یا اللہ بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ یا محمد، یا کئی مساجد ایسی ہیں جس میں یا علی بھی، یا حسین بھی، یا فاطمہ بھی، تو یہ ساری اصل میں یہی مشرکانہ چیزیں ہیں میرے بھائیو، اس کو بس ہٹا دو، بس باقی سب تمہارا ٹھیک ہے، یقین کیجئے نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، پگڑیاں باندھی ہوئی ہیں، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، ٹخنے ننگے ہیں، حج کرتے ہو، عمرے کرتے ہو، لیکن ساتھ یہ شرک بھی کرتے ہو، اور اللہ کی وہ بات پوری طرح فٹ آ گئی اس امت مسلمہ کے اوپر، سارے، اس میں کوئی بھی نہیں، یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں صرف خادم حسین رضوی کی بات کر رہا ہوں یا اعلیٰ حضرت کی کر رہا ہوں، یا ابو علالہ بھی ایسے ہی ہیں، یا ڈاکٹر اسرار بھی ایسے ہی ہیں، یہاں تقی عثمانی بھی، رفیع عثمانی بھی، طارق جمیل بھی، فضل الرحمان بھی،
ڈاکٹر ذاکر بھی سارے اسی کہیں نہ کہیں کسی میں کم کسی میں زیادہ شرک ہر ایک میں پایا جاتا ہے. وہ توصیف الرحمان ہوں، وہ سعودی ہوں، کمود کے پجاری، بادشاہت کے پجاری، کوئی ملک ایسا نہیں، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کے اندر شرک نہ ہو. تو اللہ کے بندوں غور کرو، یہی مسئلہ ہے، اصلی مسئلہ یہی مسئلہ ہے. کاش کوئی گروہ ایسا اٹھے نوجوانوں کے خون کو گرما دے لا الہ الا اللہ سے، اور اس کے بعد وہ مشرک نہ ہو، وہ نعرہ حیدری یا علی مدد لگانے والا نہ ہو، یا رسول مدد لگانے والا نہ ہو، بلکہ نعرہ رسالت بھی نعرہ اس دور کے اندر یہ نہیں، رسالت کا نعرہ اللہ اکبر، رسالت نبی علیہ السلام اللہ اکبر کی بیان کیا کرتے تھے. اور حیدری یعنی علی رضی اللہ عنہ کا نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. سارے صحابہ کا نعرہ اللہ اکبر، اور صرف جنگوں میں لگاتے تھے، یہ نہیں کہ تقریروں کے درمیان اور درس کے دوران نعرے لگانا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا. دھرنے دینا شروع کر دیں، کسی چوک کو بند کر دیں، جی یہ اسلامی انقلاب آنا چاہیے، جی اسلام لاؤ، جی یا اسلام آ جائے، اسلام کو بس ہمیں بس تھوڑا سا موقع دو نا جی، ہمیں تھوڑا موقع دے نا، انڈیا جانے کا موقع دو، ہمیں تھوڑا سا تقریر کرنے کا موقع دو. یہ موقع کبھی بھی نہیں دیں گے آپ کو، یہ موقع لینا پڑتا ہے توحید کی دعوت سے، رد طاغوت، رد شرک. اور اس کے بعد پھر جب قوم رد عمل کرے گی، ہر باطل قوم کرتی ہے، اہل کتاب قومیں تو سختی کے ساتھ توحید کا رد کرتی ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی تک لے گئے تھے اپنے خیال کے مطابق، یہ اور بات کہ اللہ نے ان کو بچا لیا. اور زکریہ علیہ السلام کو آروں سے چیر دیا، یہ کیا ہوا تھا؟ یہ خالص توحید کی دعوت کی وجہ سے. نبی علیہ السلام کو پتھر مارے گئے وہاں طائف کے اندر، اور یہ نمازیں قضا ہو گئیں، 25,000 کے دشمن آ گئے، اور پھر تبوک جانا پڑا. یہ سارے کس وجہ سے تھے؟ توحید کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے. تو اس مسئلے کو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اٹھایا ہے، اور اسی نقطے سے ہم ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کتنے لوگ ہیں زور ڈالتے ہیں کہ ہمارے حضرت کی بھی تھوڑی بہت تعریفیں کرو، بس جمہوریت کا کچھ جناب سراج الحق کی بھی کچھ گن گاؤ، کچھ جناب ہمارے حضرت اتنے ہیں، اعلیٰ حضرت ہیں، یہ سارے ہیں، سب کنڈم ہے، کچرا ہے جب تک لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں آتے. یاد رکھیے صرف اللہ کی عزت ہے، کیونکہ وہ معبود ہے، وہ الہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عزت دی ہے، نبی کی عزت ہے، اور مومنوں کی، مخلص مومنوں کی، صحابہ اکرام کی عزت ہے، تابعین کی عزت ہے. اور ان کی طرف جو انگلی کرتا ہے وہ ہمارا دشمن، ہم اس انگلی کو کاٹیں گے. اور اس کی طرف جو تن لان کرتا ہے وہ مومن نہیں ہے. یہ غور کرو اللہ کے بندو، ایک دفعہ اللہ کی طرف رخ کر لو، اسلام، خالص اسلام کی طرف. شرک کے منہ پر تھوکو، بدعت پر تھوکنا بھی گوارا نہ ہو. اس انداز سے جب اٹھو گے، پوری دنیا کے اوپر تمہاری للکار ہوگی توحید کی. وہ کوئی قوم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، یقین کیجئے. پھر چائنا کی چھتری کے نیچے تمہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی پیوٹن اور پتہ نہیں رشیا، ان کی چاپلوسی کرنی پڑے گی آپ کو. نہ ہی عیسائیوں کا ڈر ہوگا، یہودیوں کا ڈر ہوگا، اور نہ ہندوؤں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور تمہارے اپنے بھی یہ جو ہیں سارے جتنے یہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے بندے بن جائیں، توحید کے اوپر آ جائیں. شرک اور کفر کا جنازہ نہ کرو، ڈھاؤ ان مندروں کو، ان مزاروں کو، ان قبروں کو، ان استاروں کو جو کہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے کیے، بیت اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کیا ہوا ہے. اور ان کے اندر مردے ہیں، زندگی کی رمق تک باقی نہیں ہے، قیامت تک کوئی مردہ سر نہیں اٹھا سکتا ہے. جو ان کو سننے والا، دیکھنے والا، پہچاننے والا، اور حیات فی القبر کا عقیدہ رکھے، اس میں موتا کو، خالص کافر ہے اللہ کی کتاب کا، اور وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا دشمن ہے. یہ توحید کی دعوت انشاءاللہ اب آگے آ رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس کا ساتھ دو میرے بھائیو.